اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما یا آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 47. ٹھیک ہے، آیت نمبر 47 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ٹھیک ہے، لِكُلِّ وَلِكُلِّ و اور لیے کلی ہر امتن امت ہر امت کے لیے اور ہے ہر امت کے لیے رسول ایک رسول. فَإِذَا پھر جب جاء رسولہم آتے ہیں ان کے پاس رسول قُضِیَ بَیْنَہم فیصلہ کر دیا جاتا ہے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور ان پر نہیں وہ سب ظلم کیے جاتے اور وہ سب نہیں ان سب پر ظلم کیا جاتا. وَيَقُولُونَ و آیت نمبر 48 وَيَقُولُونَ و اور یا وہ ان سب قول کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ یعنی کب پورا ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم ہو صادق سچے اپنے دعوے میں. اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب آ جاتے ہیں ان کے پاس رسول فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور وہ سب ظلم کیے جاتے ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور وہ سب کہتے ہیں کب ہوگا پورا یہ وعدہ اگر تم ہو سچے. یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب امتیں بنائی تو جب آدم علیہ السلام سے لے کر ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجے گئے. ٹھیک ہے، رسول دیکھیں یہاں پر اللہ نے نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ پتہ ہے نا ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے جہاں پر نبوت ختم ہو جائے گی لیکن رسالت چلتی رہے گی. جیسے کہ ہمارا دور ہے، اب اس میں نبی کوئی نہیں آنے والے لیکن ہم سب کیا ہیں رسول کے رسول ہیں یعنی بات کو پہنچانے والے. تو اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہے تو ہر امت کوئی نہ کوئی رسول بھیجے گئے ہر امت میں. پھر جب آئے ان کے پاس کوئی رسول تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان. یعنی کہ رسول آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں بشیر و نذیر ہوتے ہیں، وہ بشارت دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں. اگر بندے کیا ہر ایک ٹھیک ہے کل مطلب ہر ایک اچھا کل امتن ہر ایک امت کے لیے رسول ہے اور جب رسول آ جاتے ہیں اس امت کے پاس تو وہ اپنا کیا کام کرتے ہیں جو پہنچانے والا میسج پہنچا دیتے ہیں نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور بشیر اور نذیر بن کر آتے ہیں، وہ سارا اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں. پیغام پہنچانے کے بعد اگر وہ امت بات نہیں مانتی تو کیا کر دیا جاتا ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یا تو اس امت کو پوری طرح سے تباہ برباد کر دیا جاتا ہے جیسے کہ بہت ساری امتوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا، پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کا معاملہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے کہ بھائی پھر ان کو قیامت میں سزا ملے گی. ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا کسی بھی قسم کا. اور وہ سب کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا. کون سا وعدہ؟ قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کا ہی دعوے دار تھے نا سارے رسول. تو بتا دو کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبیوں سے کہتے تھے کہ بتا دو یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ٹھیک ہے، اس کے آگے آیت آ رہی ہے، پہلے اس کو ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی سورہ ہے یہ؟ الحمدللہ سب جاگے ہوئے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 49. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول قل آپ فرما دیجئے لا املکو نہیں میں مالک ہوں
نہیں میں اختیار رکھتا لنفسی اپنے نفس کے لیے یا میرے نفس کے بارے میں ضررن کسی نقصان کا ولا نفعن اور نہ ہی کسی نفع کا اللہ سوائے ما جو شاء چاہا اللہ نے جو چاہے اللہ بس اتنا ہی مجھے اختیار ہے لکل امتن ہر امت کے لیے اجل ہے ایک وقت مقرر ہے اذا جاء اجلہم اذا جب جاء آ جاتا ہے اجل وقت ہم ان کا فلا یستأخرون پھر نہیں وہ سب استاخر تاخیر کیا جاتا یعنی کہ ہاں ڈیلے نہیں کیا جائے گا ساعتن ایک گھڑی بھی ولا اور نہ ہی یستقبلون وہ سب جلدی کیے جائیں گے مطلب وہ ساروں کو جلدی مطلب پری پون کیا جائے گا نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے کی جائے گی ہے نا نہ ڈیلے کیا جائے گا نہ پری پون کیا جائے گا اور آپ فرما دیجئے نہیں میں مالک ہوں نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کا نہ نقصان کا اور نہ ہی نفع کا سوائے جو چاہے اللہ اور ہر امت کے لیے ایک اجل ہے یعنی ایک مقررہ وقت ہے جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہیں تاخیر کی جاتی ایک گھڑی کی اور نہ ہی وہ سب جلدی کیے جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا کب قیامت آئے گی کب ہم پر وہ عذاب ٹوٹے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو علم غیب ہے وہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ کب آئے گی اور مجھے تو اپنی نفس کا بھی اختیار نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی مجھے اپنی طرف بلا لے میں تو خود اپنی جان کا اختیار نہیں رکھتا میرے نفع نقصان کا اختیار میرے پاس نہیں ہے تو میں قیامت جیسی اتنی بڑی چیز کا اختیار کیسے رکھوں گا اللہ ماشاء اللہ سوائے جتنا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے نا اگر آپ یہاں سے گلاس اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے ہیں نا کہ آپ بیٹھے رہیں گے نہیں اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں مجھے جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اس کے علاوہ نہ میں اپنے نفع اور نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں تو اتنی بڑی جو بات تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کا کیسے میں مالک ہو سکتا ہوں اور ہر امت کا ایک اجل بھی ہوتا ہے ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے وہ میسج لے کر آتا ہے جب وہ بات نہیں مانتے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس امت کا اجل آ جاتا ہے اس امت کا وقت آ جاتا ہے یعنی وقت آنے کا کیا مطلب ہے جو عذاب میں ان کو پکڑنا ہے ان کو اس عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے اور جب ان کی گھڑی آ جاتی ہے تو نہ تاخیر کی جاتی ہے گھڑی کی بھی اور نہ ہی اس کو پہلے کیا جاتا ہے چلیے ریپیٹ کریں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جو بھی وقت مقرر کر رکھا ہے تو دیکھیں قیامت تو بعد میں آئے گی ہر انسان کی موت کا وقت کیسے فکس ہے کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی اور ایک لمحہ بھی پہلے ملک الموت آ کے کیا جلدی سے روح نہیں قبض کیا کرتے ٹھیک ہے وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک گھڑی کو بھی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے ایک گھڑی کے لیے چلے ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 50 قل ارأيتم ان آتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل آپ فرما دیجئے ارأيتم کیا رأى دیکھا تم نے ان آتاکم اگر آ جائے کم تمہارے پاس عذابہ اس کا عذاب بیاتن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت ماذا یستعجل منہ المجرمون کیا جو جلد کیا جائے گا اس سے مجرموں کو یعنی اس میں کوئی اجلت کی جائے گی ماذا کیا ہے جو وہ جلد طلب کر رہے ہیں اس میں سے مجرم ہاں او نہ بیاتن او نہارن رات کے وقت یا دن کے وقت تو کیا ہے وہ جو جلدی مچا رہے ہیں جلدی مانگ رہے ہیں اس کو مجرم یعنی قیامت کو جلدی مانگ رہے ہیں مجرم آپ فرما دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر آ جائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت بیت سے بیاتن کو رات کیوں کہا گیا کیونکہ انسان اپنے گھروں میں ہوتا ہے نا رات کے وقت رات کو یا دن کو کیا جو وہ سب جلدی مچا رہے ہیں اس کی المجرمون مجرم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کیا خبر کہ وہ جو عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ آ ہی چکا ہو اور تمہارے اوپر
یا رات کے وقت یا کبھی دن کے وقت آ جائے، یعنی پھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے نا، جب وہ عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا تو تم ہیلپ لیس ہو جاؤ گے. آپ فرما دیجئے کہ اچانک سے اگر وہ عذاب آ جائے رات یا دن کے وقت جس کی وہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کر پائیں گے؟ یعنی ابھی تو یہ بہت اپنے منہ سے نکال رہے ہیں نا ایسی باتیں کہ عذاب دے دیا جائے، پھر ان کے لیے کیسا عذاب ہوا؟ یہ مشرکان مکہ کو کہا گیا جہاں دیکھو ان کو مارو. اور پچھلی امتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو قدرتی عذابوں کے ذریعے سے تباہ کیا، کسی کو ہوا سے، کسی کو پانی سے، کسی کو آواز سے، ہے نا، کسی کے اوپر پتھر کی بارش، کسی کو پورا پورا اوندھا دیا گیا. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا. چلے ریپیٹ کر لیں. آیت نمبر 51. ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون. ثم کیا، ثم پھر، اذا جب، ما جو، وقع واقع ہو جائے گا، آمنتم به کہ تم ایمان لاتے ہو اس پر، یعنی جس پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی اس کے بعد تم ایمان لاؤ گے. کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا تم سب ایمان لاؤ گے اس پر؟ الآن اب، وقد کنتم اور البتہ تم تھے، بھی اس سے، تستعجلون تم سب اجلت چاہتے تھے، تم سب جس کو کے لیے جلدی مچا رہے تھے. کیا پھر جب جو واقع ہو جائے گا تم ایمان لاؤ گے اس پر؟ اب اور البتہ تم تھے اس کی، تم سب جلدی مچا رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر بیاتن او نہارن، رات یا دن کے وقت اگر اچانک سے تم پر عذاب آ جائے گا تو وہ عذاب دیکھ کر اب تم ایمان لاؤ گے. الان اب ایمان لاؤ گے، یعنی اب ایمان لانا کوئی فائدے کا ہے؟ تو تمہارا عذاب دیکھ کر ایمان لانا تو کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان اصل کیا ہے؟ ایمان بالغیب. جو غیب پر ایمان نہیں لا سکتا تو پھر وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا. تو کہا اللہ نے کیا تم جب وہ واقع ہو جائے گا ایمان لاؤ گے اس پر؟ اب وقد کنتم به تستعجلون جس کی تم کیا کر رہے تھے؟ جلدی مچا رہے تھے. چلے ریپیٹ کریں. ہاں، اجلت یعنی جلدی، بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. ثم پھر، قیلا کہا جائے گا، یہ پیسو ہے، مجہول ہے. ثم پھر کہا جائے گا، للذین لیے، الذین ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو، ظلموا جن سب لوگوں نے ظلم کیا، ذوقوا تم سب ذائقہ چکھو، تم سب مزہ چکھو، عذاب عذاب کا، الخلدی ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، حل جو ہے نہیں میں چلا جائے گا اللہ کی وجہ سے، نہیں تم سب جزا پاؤ گے سوائے بما اس کی جو تم تھے تکسبون تم سب کمائیاں کر رہے تھے. کسبہ یعنی کمائی کرنا. پھر کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے یا ان سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، چکھو عذاب ہمیشہ رہنے والا، نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے سوائے اس کا جو تم نے کمائیاں کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی یہ جلدیاں مچا رہے تھے، یعنی کہ جو قیامت اور جو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، تو اس پر اس کے دیکھ لینے کے بعد ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. جس طرح سے فرعون کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دیا، اسی طرح سے ایک بندہ جب عذاب دیکھ لے تو اس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دیا کرتا. کیا تو اب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے اس کا عذاب چکھو، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے کمائیاں کی تھی. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں. نہیں، اللہ کی وجہ سے نا، ہلکا اصل میں ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی وجہ سے وہ نہیں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. آیت نمبر 53. یہی ہے نا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ
قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین. اور یستنبئونک، یا وہ قول سب نبا خبر سیدھا مانگتے ہیں کا آپ سے. وہ سب خبر مانگتے ہیں یا وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے. حق کو ہوا، کیا حق ہے یہ عذاب حق ہے، سچ ہے. کل آپ فرما دیجئے ہاں، وربی اور میرے رب کی قسم، سوری وہ نہیں، میرے رب کی قسم. یہ واو جو ہے نا ربی کی وجہ سے با کے نیچے زیر ہے تو قسم میں جائے گا. ہاں، اور نہیں کریں گے اب اس کا ترجمہ، قسم میں کریں گے. ہاں میرے رب کی قسم، بے شک وہ البتہ حق ہے. یہ لام جو ہے لام تاکید ہے، بے شک حق ہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم سب بمعجزین، اس کو معجز عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو تم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. اور وہ سب نبا یعنی خبر مانگتے ہیں آپ سے، کیا حق ہے یہ. آپ فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، بے شک وہ البتہ حق ہے، اور نہیں تم سب اسے عاجز کر سکتے، اسے عاجز کرنے والے. یعنی اب یہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو عذاب دیکھنے کے بعد کیا کریں گے کہ ارے یہ تو بات حق تھی، جو نبی کہتے تھے اس میں تو کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں تھا، ہم نے تو خواہ ان کو جھٹلایا. اور پھر یہ نبیوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ حق ہے، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے سے انکوائر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ عذاب حق ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ بالکل یہ حق ہے، میرے رب کی قسم یہ حق ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو تم جھکا نہیں سکتے. یعنی جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے وہ تو بالآخر پورا ہو کر رہنے والا ہے. کوئی بندہ، یعنی کہ اللہ نے ڈیلے کیا تھا نا. ہم کیا سمجھتے ہیں نا کہ کسی چیز کی سزا نہیں مل رہی ہے تو یعنی کہ وہ نہیں ہے، مطلب کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ ایک ہی بار بندہ جکڑ لیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اس کی کسی بھی تدبیر کو تم فیل نہیں کر سکتے. جو اس نے پلاننگ کر رکھی ہے وہ بالآخر کیا ہوگی، ہو کر رہی گی. ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کریں. آیت نمبر 54. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ فَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر یہ کہ لِكُلِّ نَفْسٍ ہر جان کے لیے، ظلمت ما فی الارض ظلمت چھا جائے. ایک منٹ، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں ظلمت کا مطلب لکھا ہے جس نے سوری ظلم کیا. یہ ظلم سے ریلیٹڈ ہے. ہاں جی سوری. اور اگر وہ ہر نفس کے لیے ظلم کرے جو زمین میں ہے. لا جی ہاں تو یہ ہم پہلے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں پھر میننگ بتاتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر بے شک ہر جان کے لیے جس نے ظلم کیا جو زمین میں ہے البتہ فدیہ دے دے اس کا. اور وہ سب چھپائیں گے الندامتا ندامت کو، پشیمانی کو. لما جب رأوا العذاب وہ دیکھ لیں گے عذاب. وقضی بینہم اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون اور وہ نہیں، وہ سب ظلم کیے جائیں گے. اور اگر بے شک ہر جان کے لیے جس نے ظلم کیا جو زمین میں ہے البتہ فدیہ دے دیں اس کا. وَأَسَرُّوا اور وہ سب چھپائیں ندامت کو، پشیمانی کو، یعنی جو بھی ان کو تکلیف مطلب اس چیز پر جو ان کو ندامتیں ہوئی گناہ پر. جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور وہ سب ظلم نہ کیے جائیں. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین بھر اگر سونا بھی دے دیں گے تو اللہ پھر ان کی بخشش نہیں کرے گا. اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو نفس ہر وہ جان جس نے ظلم کیا، بے شک اگر وہ زمین میں جو کچھ بھی ہے فدیہ دے دے گی اس کا، یعنی اپنی ظلم کے بدلے اس کا فدیہ دے دے گی، تب بھی اس کی جان کو بخشا نہیں جائے گا. کیونکہ وہاں پر کرنسی نہیں چلتی، وہاں پر اعمال چلتے ہیں. بندے نے جو کیا
نیکیاں کی بدیاں کی اس کے مطابق اس کے کیا ہوں گے فیصلے ہوں گے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں جو بھی کچھ ہے فدیے میں اگر دے دیا جائے گا تو جو اس نے ظلم دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ وہ چکا نہیں سکے گا. یعنی ان سے کسی بھی ہم نے وہاں پر پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ ان سے کوئی عدل کوئی سفارش نہ کوئی ان کی مدد کوئی کسی بھی قسم کے سارے راستے بند کر دیے جائیں گے. نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ ان کا کوئی بدلہ لیا جائے گا نہ کوئی کمپنسیشن لیا جائے گا نہ کوئی زمین بھر سونا نہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا فدیہ دے کر وہ اپنی جانوں کو چھڑا سکیں گے. اور معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن ان کا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے بس عذاب ہی عذاب سامنے ہے تو جو پشیمانی جو ندامتیں جو حسرتیں ان کے دلوں میں اٹھ رہی ہوں گی وہ لوگوں سے چھپا رہی ہوں کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا کاش ہم نے وہ کر لیا ہوتا ہم نے تو اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ یہ عذاب کمال ہے. تو عذاب دیکھ کر اپنی ندامتوں کو چھپائیں گے کہ کاش ہم نے صحیح راستے پر چلے ہوتے اور ان کے درمیان فیصلہ انصاف کا کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کے ساتھ یہ جو عذاب دے رہے ہیں یہ بھی انصاف کی بنا پر دے رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتے. وہ عذاب بھی کیا ہے ان کا اپنا کمایا ہوا ہے. ابھی آیا تھا نا جو انہوں نے کمایا ہے وہی ان کو بدلا دیا تھا. یہ کیا مطلب سمجھا نہیں ہے نہیں دیکھیں انہوں نے گناہ یعنی ظلم گناہ یعنی انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے نا دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے. گناہ ہر قسم کا گناہ جو ہے ظلم ہوتا ہے اور ظلم انسان کسی اور پر نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنے آپ پر کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ریڈی ہے میں اگر کسی کا دھوکہ دوں میں اگر کسی کے گھر میں چوری کر لوں میں اگر کسی کو مطلب پریشان کروں کسی کی غیبت کروں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہوں یا اس کو کسی بھی طریقے سے ظلم کروں اس کے اوپر تو وہ انڈائریکٹلی وہ میں اس کے اوپر نہیں اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں. یعنی کیسے ظلم کر رہی ہوں کہ میں ریڈی ہوں کہ اللہ مجھے اس کا عذاب دے دے. ایک انسان جب گناہ کر رہا ہے تو وہ اسی بات پر ڈٹائی کر رہا ہے نا کہ اللہ مجھے عذاب دے دے گا تو آئے موقع میں لیکن مجھے تو یہ گناہ کرنا ہے میں تو کروں گی یہ گناہ مجھے چاہے میرے اوپر ظلم ہو آخرت میں وہ ظلم نہیں ہوتا ہے ایکچولی میں وہ تو بدلہ ہوتا ہے انصاف کے ساتھ. لیکن تم نے جو دنیا میں کیا وہ دوسروں پر ظلم نہیں کیا تم نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. اب یہ رہی دوسروں کی بات اگر میں اپنی نفس کے تئیں ظلم کروں یعنی کہ اگر اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو میں نماز نہیں پڑھتی اللہ نے حکم دیا گانے مت سنو میں گانے بہت سنتی ہوں اللہ نے حکم دیا کہ مطلب جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حق میں حکم دیے میں ان کی فرما برداری نہیں کرتی تو میں اپنی جان پر ظلم کر رہی ہوں نا. تو جو بھی نفس ظلم کرے گی ہر وہ نفس جس نے ظلم کیا جو زمین میں ہے وہ فدیے میں دے دے گی اس کو تب بھی وہ چھوٹ نہیں سکتی وہ اپنی جان کو چھڑا نہیں سکتی. مطلب کہ ایک ہے نا کہ ایک بندہ جیل میں چلا گیا اور کہا گیا کہ بھائی 5,000 کی ضمانت دے دو تو تم باہر آ جاؤ گے تو جیل میں سے تو نکلنے کا آپشن ہے جہنم میں سے نکلنے کا آپشن نہیں ہے. وہاں سارے راستے بند کر کے جانا پڑے گا وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے. زمین بھر کے بھی تم لے آؤ گے تب بھی تم اپنی جانوں کو چھڑا نہیں سکتے. اور اس دن جو پشیمانیاں ہوں گی ندامتیں ہوں گی بندہ لوگوں سے چھپاتا پھرے گا عذاب کو دیکھ کر کہ میں اس عذاب کا مستحق ہو گیا. اب لوگوں سے کیا دیکھیں ایک انسان جب خوش ہوتا ہے سب کو بتانا چاہتا ہے لیکن جب اس کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے یا کوئی کسی طریقے سے اس نے غلط کام کیا اس کی سزا اسے ملے تو لوگوں سے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ندامتیں ہوں گی اس کو چھپائے گا عذاب کو دیکھ کر. اور یہاں تو معاملہ انصاف کا تھا یہاں تو اللہ نے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا ہے اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا. وہ تو اسی نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا جس کا بدلہ یہ ہوا کہ آج یہ عذاب بھگت رہا ہے. سمجھ آئی بات چل رپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان للہ آیت نمبر 55 الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. الا خبردار دیگر آگاہ ہو جاؤ ان بے شک للہ اللہ کے لیے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور جو زمین میں ہے سارا کا سارا کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ کے لیے ہے. اللہ خبردار ہو جاؤ بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ
حق حق ہے سچا ہے ولیکن اور لیکن اکثرهم ان میں سے اکثر ان میں سے زیادہ تر لوگ لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے نہیں وہ جانتے وَیُحْیِی وہ حیات دیتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وَیُمِیتُ اور وہ موت دیتا ہے وَإِلَیْہِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے والارض اور جو زمین میں ہے الا خبردار بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے ولیکن اور لیکن اکثرهم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے وَیُحْیِی وہی زندہ کرتا ہے وَیُمِیتُ اور وہی موت دیتا ہے وَإِلَیْہِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے اللہ اکبر واٹ اے بیوٹیفل آیت کنیکٹ دس آیت ود دس یہاں پر دیکھیں کیا کنیکشن ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں فدیہ دو گے تم زمین میں سے جو بھی کچھ لا کر دے رہے ہو اور زمین کس کی کیا تم نے خریدی تھی یا تم نے بنائی تھی یا تم اس کے مالک تھے مالک تو وہ خود ہے جو چیزیں تم فدیہ میں دینے والے ہو وہ بھی اس کی ہی ہے تو ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی ہے تو اللہ کا وعدہ تو ہے ہی سچا برحق ہو کر رہنے والا ہے یعنی قیامت بھی آئے گی تمہیں موت بھی آئے گی تمہارا فیصلہ بھی ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف بھی کرے گا اور لیکن اکثر تو اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی تو زندگی بخشتا ہے اللہ ہی تو موت دیتا ہے اور بالآخر وہ سب سارے کے سارے تم سب کا کیا کیے جاؤ گے اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاؤ گے چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 57 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین یا ایھا الناس اے لوگو قد بے شک جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس موعظہ نصیحت وعظ یعنی نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وشفاء اور شفا یعنی کیور شفا لما اس کے لیے جو فی صدوری دلوں میں ہے وہدن اور ہدایت ورحمہ اور رحمت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے اے لوگوں بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا اس کے لیے جو دلوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو الگ چیزیں یہاں پر لکھی کہ اے لوگوں اٹس ناٹ یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں یہاں پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں یہ تمہارے لیے کیا ہے نصیحت ہے کہا اے لوگوں ساری نوع انسانی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے یعنی قرآن کریم یہ قرآن کریم کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے پہلے تو اس بات پر ایشور ہو جاؤ کہ اس میں کسی بندے کی کوئی عمل دخل شامل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے نصیحت اس میں کسی بندے نے کوئی بھی نہ تحریف کی نہ تبدیلی کی نہ کسی نے اپنی طرف سے پڑھا اس سے پہلے ہم نے وہ آیت میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے یہ رب کی جانب سے یہ نصیحت پھر یہ نصیحت کیا ہے شفا لما فی صدور تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے بہترین شفا ہے بہترین کیور ہے دل کے کون سے بیماری کے لیے کولیسٹرول کے لیے ہارٹ اٹیک کے لیے ہاں دل میں بغض ہے کینہ ہے حسد ہے غیبت ہے اور جو بھی دیکھیں اصل جو بیماریاں پنپتی ہیں نا گناہ جو ہے سارا وہ کہاں سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے انسان جو گناہ بھی کرتا ہے تو وہ پہلے یہاں سے وہ چیز اٹھتی ہے وسوسے جو اٹھتے ہیں انسان کے وہ دل سے اٹھنے شروع ہوتے ہیں اور خیر بھی ساری کہاں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے تو دل جو ہے نا اصل منبع ہے ساری خیر اور شر کا اگر یہ کریکٹ ہو جائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے درمیان ایک لوتھڑا ہے گوشت کا اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ہو گیا اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ڈیفینیٹلی یہی بات ہے اور دین سے بھی دیکھیں تو بھی یہی بات ہے اگر وہ ہارٹ بیٹ رک جائیں کسی طرح سے ہارٹ پمپ کرنا یا دل دھڑکنا چھوڑ دے تب بھی انسان مر جائے گا دوسری چیز اگر وہ دل
اس میں لوگوں کے لیے بغض، کینہ، حسد، برائی، جھگڑے، سارے فساد پل رہے ہیں تو یہ دل خراب ہو جاتا ہے. اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. پوری باڈی کیسے خراب ہو جاتی ہے؟ پیرالائز ہو جاتا ہے. تو دل خراب ہونے سے باڈی کیسے خراب ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ، پیر، دماغ سب اسی ڈائریکشن میں کام کریں گے جس ڈائریکشن میں دل چاہتا ہے. اگر دل کہتا ہے چوری کر تو اس کے ہاتھ جائیں گے چوری کرنے. اگر اس کا دل کہتا ہے کہ زنا کر تو وہ زنا کرے گا. اگر اس کا دل کہتا ہے کہ گندی چیزیں دیکھ تو وہ دیکھے گا. تو وہ دل سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر اس کا دل کہتا ہے کہ نیک عمل کر تو وہ نیک عمل کرے گا. اگر اس کا دل کہہ رہا ہے قرآن کو کھول تو وہ کھولے گا. اگر اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تو قرآن کو دیکھ تو وہ قرآن کو دیکھے گا. یعنی یہ سارا کیا ہے؟ سینٹر ہے. یہاں سے سب کچھ مینج ہو رہا ہے. اگر یہاں پر خرابی ہو گئی تو سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں. سارے اعضاء اسی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ خراب ہو گیا سب خراب ہو گیا، اور اگر یہ درست ہو گیا تو سب درست ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین شفا ہم نے اس نصیحت میں رکھ دی، اس قرآن میں رکھ دی، جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کو کیور کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کے دل میں بیماریاں نہیں ہوتی، وسوسے نہیں ہوتے. ہر انسان، کلو بنی آدم الخطاؤن، ہر کوئی خطا کار ہے. لیکن ان خطاؤں کی، ان بیماریوں کی شفا بھی تو اللہ نے رکھی، اور شفا کا ذریعہ بتایا قرآن کریم کو. پھر فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. ساری دنیا، ساری کائنات کے لیے تو یہ کیا ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کی شفا ہے. لیکن مومن کے لیے ایڈیشنل دو اور صفتیں ہیں، اور دو خصوصیت رکھ دی گئی کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے. مطلب نصیحت تو ہے، شفا بھی ہے، لیکن ایمان والوں کو پلس پوائنٹ ملتا ہے رحمت اور ہدایت کا. کہ جب ایک ایمان والے قرآن کو پڑھتا ہے اس کو ایک تو ہدایت ملتی ہے، اس کو گائیڈنس ملتی ہے، اس کو سیدھا راستہ ملتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب جانے والی راہیں کیا ہوتی ہے؟ اوپن ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک ہدایت کا بھی ذریعہ ایمان والوں کے لیے، اور رحمت تو ہے کہ سراپا قرآن کریم یہ سارا رحمت بنا ہوا ہے. اگر آپ کسی بھی بیماری کا علاج اس میں ڈھونڈنا چاہیں آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں بندہ بس انٹینشن اپنا اس طریقے سے کر لے، اس کو ہر چیز کا علاج اس میں مل جائے گا. وہ جو کچھ چاہتا ہے نا ہر چیز اس میں ملے گی. رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، ہر چیز کیا ملنے والی ہے؟ اس قرآن سے ملنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور رحمت بھی ہے، اور ساری نوع انسانی کے لیے یہ کیا ہے؟ نصیحت اور شفا ہے لوگوں کے دلوں کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی. ہم ہر چیز میں یہ لے کے آ جاتے ہیں نا. روف آنٹی نے بہت اچھا اگزامپل دیے کہ میرا دل نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہی، میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ نہیں کروں. تو یہ سارا کچھ دل کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ دل ہی کر رہا ہوتا ہے، کبھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی اچھی چیزوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کبھی بری چیزوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل الحمدللہ، نائس ایگزامپل. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دو چیزوں میں شفا رکھ دی گئی. اور کون سی ہے وہ دو چیزیں؟ شہد اور قرآن ہے نا. شہد اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. شہد کیا ہے؟ تمہاری جسمانی امراض کی شفا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ تمہارے دلی امراض کی شفا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پہلے کنیکشن نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اللہ نے شہد اور قرآن یہ کیسا کمبینیشن ہے. تو تھوڑا غور و فکر کرنے سے پتہ چلا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے لیے قرآن شفا ہے، تو ڈیفینیٹلی باڈی کے لیے شہد شفا ہوگا. ہے نا. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 58. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے، فبذلک تو اس پر، لام کے اوپر سکون ہے چاہیے کہ، پھر چاہیے کہ وہ یا یعنی وہ واغلب یعنی سب فرحہ خوشی منائے. پھر چاہیے کہ وہ سب خوشی منائے، وہ بہتر ہے اس سے جو یجمعون وہ سب جمع کر رہے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کل آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے، یعنی سارا کچھ اللہ اور اس کی فضل اور اس کی رحمت سے ہے. پھر اس پر
چاہیے کہ وہ سب خوشیاں منائے، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ سب جمع کر رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیا اور اس کو قرآن کریم کا عطیہ عطا کر دیا اپنے فضل و رحمت سے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کا کچھ حصہ ان کے دلوں میں ڈال دیا یا پورا قرآن کا جو علم ہے ان کے دلوں میں ڈال دیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر خوشی منائے کہ مطلب اللہ کی کتاب کو وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تو بہتر ہے اس سے جو وہ سب جمع کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو چیزیں بھی ایک انسان جمع کرتا ہے ان تمام چیزوں سے بہترین چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کا جمع کرنا. یعنی اپنے دل میں قرآن کا جمع کرنا اللہ کو سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ تم دوسری چیزوں پہ تو بہت خوشیاں مناتے ہو، کیا اس بات پر خوشی نہیں مناتے کہ اللہ نے تمہیں یہ سکھا دیا، یہ آیت سکھا دی، اس کا مطلب سکھا دیا، اس کو جان لیا تم نے، اس کا علم تمہارے پاس آ گیا، اور یہ تو اللہ نے اپنی موعظہ اور رحمہ اور اپنا فضل اور ساری چیزیں اس کے اندر، شفا اور کیا کیا چیزیں آئی تھی اس کے اندر، ہدایت، رحمت، فضل، اور ابھی اور دو اور صفتیں ہم نے ساری دیکھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے، اور یہ ساری چیزیں جو دنیا میں جمع کرتے ہیں سب سے بہتر جمع کرنے والی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے دل میں قرآن، ٹھیک ہے، وہ کچھ ہی دن پہلے نا وہ کا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کسی کی محل دیکھ کر، کسی کی گاڑیاں دیکھ کر اور چیزیں دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے نا ہمارے دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑی نعمت دی، اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا. جس بندے کے دل میں قرآن ہے اگر اس کے دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ اس کے پاس بڑی نعمت ہے تو اس نے قرآن کی ناقدری کی، کیونکہ یہ ساری دنیا بھی مل کر اس کی برابری نہیں کر سکتی. ساری دنیا کی چیزیں مل کر، نعمتیں مل کر، ساری دنیا یہ تو ایسا ہے نعمتیں ہے بھی نہیں ہے قسم کی، ہمارے اوپر نعمت ہی ہے، جتنی چیزیں ان کا سب کا حساب دینا ہے، لیکن اس کا کوئی حساب نہیں دینا. یہ تو اور خیر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو خوشی منانی ہے تو وہ اس بات پر منائے کہ وہ بہترین چیز کو جمع کرتا ہے، اور بہترین چیز جو جمع کرنے والی وہ کیا ہے؟ قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جمع کرنے والوں، قرآن کریم کے علم کو جمع کرنے والوں میں شامل کروانا. ٹھیک کریں اس آیت کو. انشاءاللہ جب ہمارا قرآن مکمل ہوگا تو اس کی بہترین خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل آپ فرما دیجئے أرأيتم کیا دیکھتے ہو تم، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق کسی رزق میں سے، فجعلتم پھر بنا دیا تم نے، منہ اس کو، اس رزق کو، حرامن و حلالن کسی کو حرام اور کسی کو حلال. قل آپ فرما دیجئے اللہ کیا اللہ دو چیزیں مل کر اللہ بن گیا، ٹھیک ہے. کیا اللہ نے اذن اجازت دی تھی لکم تم کو، ام علی اللہ تفترون یا اللہ پر تم سب افترا پر دادیاں کرتے ہو، اللہ پر تم جھوٹ کرتے ہو. آپ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے کوئی بھی رزق، پھر بنا لیا تم نے اس کو حرام اور حلال. یا آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے اجازت دی تھی تم کو، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، جھوٹ کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق کو حلال اور حرام کر دیتے ہیں. اب اس میں رزق کی بات یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے رزق کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز نے عطا کی ہے ان کو حلال اور حرام کے زمرے میں الگ الگ طریقے سے بانٹ دینا اپنے ذہنوں سے، اپنے سمجھ سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا کہیں اس کو حلال کر لینا، اور جس کو حلال کر دیا اس کو حرام کر لینا. ابھی ہم نے ایک ایگزامپل پڑھا تھا نسی کا،
وہ کیا کر رہے تھے؟ جو حرمت والے مہینے ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ نہیں آ رہے, اس مہینے میں جنگ کر لیتے ہیں, اگلے مہینے میں کیا کریں گے, جنگ نہیں کریں گے. تو اللہ نے انتظام کیا نا, اس کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے, تم اس کو حلال جان لیتے ہو اپنے لیے, اور اس میں کیا کرتے, جنگ شروع کر دیتے ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام اور حلال کی ہیں ان کو تم تبدیل کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے ہو. کیا اس چیز کی اجازت تم کو اللہ نے دی تھی کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو, اس کے معاملات میں عمل دخل اندازی کر سکتے ہو, یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو اپنی دل سے؟ مطلب یہ جو ساری نا, یہ جو اٹکل بچوں دوڑانا اپنے زن سے, اپنے اوہام سے ساری کیا کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں بناتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا اختیار اپنے نبیوں کو بھی عطا نہیں کیا. جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے حرام ہے. کسی بندے یا کسی نبی کو یا کسی کو بھی, کسی امت مطلب کسی مخلوق کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فکس کردہ چیزوں میں کیا کرے, تحریفات کرے, تبدیلیاں کرے. اور جو ایسا کرتا ہے تو اللہ نے کیا فرما دیا, وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. ٹھیک ہے, چلے ریپیٹ کریں. تو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 60. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. وما اور کیا ظن گمان ہے, الذین ان لوگوں کا, اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا, وہ سب جو جھوٹ گڑتے ہیں اللہ پر, جو گڑتے ہیں اللہ پر الکذبہ جھوٹ, یوم القیامتی قیامت کے بارے میں, قیامت کے دن کے بارے میں. ہاں, قیامت کے دن کے بارے میں. یوم یعنی دن, قیامہ یعنی قیامت. اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں. بے شک اللہ بے شک البتہ بڑے فضل والا ہے. فضل ذو یعنی والا, فضل والا ہے علی الناسی لوگوں پر, ولیکن اور لیکن اکثرهم ان میں سے اکثر لوگ نہیں وہ سب شکر گزاری کرتے. اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے بارے میں. بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے اور لوگوں پر, اور لیکن اکثر تو شکر گزاری نہیں کرتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں, یہ حرام اور حلال والا معاملہ کر کے, تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیا؟ مطلب یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیلے کر دیتے ہیں نا معاملے کو, دنیا میں فوراً پکڑ نہیں ہوتی کہ ایک بندہ حرام کو حلال کر رہا اور اس کے گلے میں پھندا لگ گیا, وہ گر گیا, مر گیا. ایسا نہیں ہوتا نا, اللہ معاملے کو ڈیلے کرتے ہیں, دیر پر رکھتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے, جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, اور دیکھیں بہت طریقے سے جھوٹ باندھے, جیسے حرام اور حلال کی بات نہیں, کسی نے اللہ کی اولاد بتا دی, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کہہ دیا کہ وہ ساری دیوتائیں ہیں جو اللہ کے اوتار ہیں, کسی نے کہہ دیا کہ حرام اور حلال کا حق بھی ہمیں ہے, نعوذ باللہ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے. تو سارے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا تھا, کیا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی اجازت دی تھی جو یہ ساری باتیں اپنے پاس سے کرتے ہو؟ اور ایسے لوگوں کا کیا گمان ہے قیامت کے دن کے بارے میں, کیا ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں جس طرح ڈیل دی ہے ان کو آخرت میں بھی ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہاں, البتہ اللہ کا فضل تو یہ ہے لوگوں پر, تمام لوگوں پر. دیکھیں فضل کہا لوگوں پر, یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں پر, تمام لوگوں پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ معاملے کو ڈیلے کرتا ہے. کہ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آج اگر نہیں مطلب وہ بندہ سدھر رہا تو کل کو اس کو عقل آ جائے, پرسوں اس کو عقل آ جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت تک مہلت دیتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر دے, پلٹ آئے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا بندے کے گناہوں پر. تو اکثر لوگ کیا ملیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, اللہ نے فرما دیا کہ اکثر تم ناشکرے ہی ہو. کتنا بھی اللہ تم پر اپنا فضل نچھاور کر دے, تم ناشکریہ ہی کرو گے.
یعنی بندہ کیا کرتا ہے، جو اللہ نے نہیں دیا اس کی کمپلین کرتا ہے، اور جو دیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے نا۔ تو فضل کسے کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو دیکھا کہ یہ اس کا مستحق ہے اور اس سے بھی زیادہ اس کو دے دیا جس کا وہ مستحق ہے۔ ہم کیا مستحق تھے؟ دیکھیں اور بھی تو لوگ کافر اور مشرک اور یہودی اور نصارہ گھوم رہے ہیں، ہم نے کون سے جھنڈے گاڑ کر آئے تھے چاند پر یا آسمان پر کہ ہمیں ایمان مل گیا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا گیا؟ تو یہ فضل ہے نا اس کا، یہ رحم ہے نا اس کا۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو ہم بھی آپ نعوذ باللہ کسی کافر گھرانے میں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل تو ہمارے پاس ہے کہ اور پھر دوسرے لوگ، آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، آج 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس میں، یہ فضل ہے اللہ کا، یہ ہم پر فضل ہے اللہ کا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میری کتاب کو، میرے قرآن کو تم سمجھو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تو میں کیا کیا فضل کرتا ہوں، تم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اور جب کوئی بندہ جب جانتا ہے، دیکھیں کوئی انسان کب کسی کا احسان مان سکتا ہے جب اسے پتا ہو کہ مجھے پتا ہے کہ شگفتہ نے مجھ پر کوئی احسان کی، نجمہ آنٹی نے کوئی احسان کیا، تبھی تو میں ان کی شکر گزاری کروں گی۔ ایک بندہ جو غور و فکر ہی نہیں کرتا، ایک بندہ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ میرے رب نے کوئی احسان کیا ہے، تو کہاں وہ اس کی شکر گزاری کرے گا؟ وہ تو ہر وہ چیز جو نہیں دیتا اس کے اوپر کمپلین کرتا ہے، اس کے اوپر شکوے کرتا ہے اللہ سے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرا آنکھ کا کھلنا، میرے صبح کو اٹھ کر تمام اعضائے بدنیہ کا سلامت ہونا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اس کا نام لیوا ہونا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کتنے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دنیا میں کہاں کے کہاں بڑے سائنٹسٹ بن گئے، لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے۔ دنیا کی لاکھوں کروڑوں کتابیں پڑھ چکے ہیں لیکن ایک کتاب سے محروم رہ گئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھا انسان سمجھتا ہے کہ ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ نے اس سے پہلے فرما دیا کہ تم جو بھی کچھ جمع کر رہے ہو دنیا میں، سونا چاندی سب کچھ، ایک بندہ کہتا ہے میں نے بہت کچھ پڑھ لیا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں پڑھ لیا، دونوں بھی کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظر میں کب ویلیو والے ہوں گے؟ جب یہ اس قرآن کے علم کو جانیں، جب وہ اس قرآن کو سمجھ لیں گے۔ تو پھر اگر تم نے دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور تم کہتے ہو کہ ہم نے قرآن کریم پڑھ لیا، تو تم نے سب کچھ پڑھ لیا، تم سب کچھ جانتے ہو، کیونکہ اللہ کون سا علم ہے جو اس کتاب میں نہیں آتا؟ سائنس نہیں آتی، جغرافی نہیں آتی، ہسٹری نہیں آتی، میتھس نہیں آتا، سب کچھ تو اس کتاب میں آتا ہے۔ اور ایک بندہ ساری کتابیں پڑھ لیتا اور اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم تو تم پر فضل کے فضل کیے جا رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ تم مسلمانوں پر کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں پر کیے جا رہے ہیں، تمام نوع انسانی پر اللہ کا فضل ہے، پھر بھی تم کیا کرتے ہو، اپنے رب کی ناشکری کرتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب رات کو سونے والے ہوں نا، تو اس وقت یاد کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا فیورز ہے تیرے، کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، کس طرح سے میں نے آج کا پورا دن سانس آئی اور خوشی سے میں نے آنکھیں بھی، پلک جھپکنا بھی تیرے اختیار میں، وہ بھی تم نے مجھے صحیح سلامت رکھا، میرا دل دھڑکتا رہا آج، اور تم نے مجھے کھانے کی نعمتیں دی۔ کتنے کتنے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بھائی اسی دن بتا رہے تھے تھوڑے دن پہلے، بولے ہاسپٹل میں ایک جو شخص تھا، بھوک لگ رہی تھی شدت کی، پیشنٹ تھا، اور اس کے سارے وہ جو پائپس ہوتے ہیں نا، وہ سینٹرل لائن، وہ سب کچھ لگے ہوئے تھے، اور وہ لگاتار چلا رہا ہے مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اور وہ کہہ رہے کہ ہم تم کو کچھ کھانے کو نہیں دے سکتے کیونکہ شام کو تمہارا آپریشن۔ وہ چلا وہ بھائی بول رہے تھے کہ میں تڑپ گیا اس کو دیکھ کر، جس طرح سے وہ چلا رہا تھا کہ میرے پیٹ میں آگ لگی پڑی ہے، تم لوگ کھانے کو مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اور بھائی کہہ رہے کہ نہیں ہم لوگ نہیں دے سکتے تھے، اگر ہم کچھ تھوڑا سا بھی کھلا پلا دیتے تو آپریشن ہم سکسیسفل جان جا سکتی تھی۔ تو سوچے ایک بندہ تو تڑپ رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے سب کچھ ہے، اویلیبل ہے، پیسے والا کوئی ایسے چھوٹا موٹا انسان بھی پرائیویٹ ہاسپٹل آپریشن کرا رہا ہے، تو کوئی عام انسان تو نہیں ہوگا اس کا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اجازت نہیں دی تو کوئی پانی کی بوند نہیں ڈال سکتا آپ کے پیٹ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا نظام صحیح رکھا، سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانا پینا سب درست رکھا، آنکھ کھل رہی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کس نعمت کا ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارے پاس تو یہ نعمت نہیں، ہمارے پاس تو وہ نعمت نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ فضل نے دیا۔ بالکل، دیکھیں وہ آکسیجن کے جن لوگوں کا ابھی کرونا ہوا تھا، آکسیجن کے سلینڈر پتہ ہے آپ کو 30,000 روپے کے آ رہے تھے، اب تک کتنے دن میں ختم ہو رہے تھے؟ 7-8 دن میں 30,000 روپے کا سلینڈر 7-8 دن میں ختم ہو جاتا تھا، جس سے 30,000 کا سلینڈر اس کو لگانا پڑ رہا ہے
پرووائڈ کر رہا ہے. تو کس کس نعمت ہے نا الگ اب کیا ہے نا تمہارا رب بڑے فضل والا ہے. بندے نے اسے پہچانا ہی نہیں, رب کو اپنے بندے نے جانا ہی نہیں, جبھی تو کیا کرتا ہے. اور جنہوں نے پہچان لیا تھا وہ تو دنیا میں ہی جنتیں کما کر چلے گئے, ان کو تو دنیا میں ہی بشارتیں دے دی گئی جنتیوں, کیونکہ وہ اپنے رب کو کیا کر گئے تھے, اس کے فضل کو, اس کی رحمتوں کو, اس کے احسان کو پہچان چکے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل کو پہچاننے والا بنائے تاکہ ہم بھی مشہور اور ممنوع بندوں میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 61. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون في عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون, اور نہیں, دیکھیں یہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ اللہ آ رہا ہے نا آگے. وما, اور نہیں, تکونو, ہوتے ہیں, ہوتے ہو تم سب, فی شانن, کسی شان میں, کسی حال میں, وما تتلو, اور جو تم سب پڑھتے ہو, من ہو, اس میں سے, من قرآن, قرآن میں سے, ولا تعملون, اور نہیں تم سب عمل کرتے ہو, من عمل, کسی عمل میں سے, الا, سوائے, کنا, ہم ہوتے ہیں, علیکم, تم پر, گواہ, استفیدون فیہ, جب تم سب مشغول ہوتے ہو اس میں, وما یعزب عن ربک من مثقال, اور نہیں چھپا ہے آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی, ذرے کے وزن برابر بھی, زمین میں اور نہ ہی آسمان میں, اور نہ آسمان میں, ولا اصغر, اور نہ ہی چھوٹا, من ذالک, اس سے, ولا اکبر, اور نہ ہی بڑا, الا فی کتاب مبین, سوائے یہ کہ وہ روشن کتاب میں موجود ہے. اور جو, اور نہیں تم سب ہوتے ہو کسی حال میں, کسی شان میں, اور جو, کہاں پر, ہاں یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے, کتاب میں ہے یعنی کتاب میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اٹ از ان دا بک, تو بک میں ہے یعنی کہ موجود ہے. اور نہیں تم ہوتے ہو کسی حال میں, شان یعنی حال, اور نہیں تم ہوتے ہو کسی حال میں, اور نہیں تم سب تلاوت کرتے پڑھتے ہو اس میں, اس سے, من قرآن, قرآن کے کسی حصے میں سے, اور نہ ہی تم سب جو عمل کرتے ہو کسی عمل میں سے, سوائے یہ کہ ہوتے ہیں ہم تم پر گواہ جب تم سب مشغول ہوتے ہو اس میں, اور نہیں چھپا آپ کے رب سے ذرے کے وزن برابر بھی, زمین میں اور نہ ہی آسمان میں, اور نہ ہی چھوٹا اس سے اور نہ ہی بڑا, سوائے یہ کہ کتاب مبین, روشن کتاب میں ہے, روشن کتاب میں موجود ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایسا تمہیں, تمہارا علم غیب رکھتا ہے کہ تم کسی بھی حال میں ہو, کسی بھی جگہ پر تم موجود ہو, کسی بھی حال میں موجود ہو, تم قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہو, کوئی تلاوت کے حصے میں لگے ہو, یا پھر تم کوئی بھی عمل میں مشغول ہو, جو بھی تم کام کر رہے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے, وہ تمہارا گواہ ہے, وہ ہر چیز پر شاہد ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, چاہے ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو آسمان یا زمین میں, یا ذرے سے بھی چھوٹی ہوگی تب بھی وہ چھپ نہیں سکتی, یا ذرے سے بڑی ہوگی وہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی. اور یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں, سب کی سب کتابیں مبین, لوح محفوظ, ٹھیک ہے. یہاں پر قرآن کریم کی بات نہیں ہے, لوح محفوظ کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بندہ اپنا حال چھپا نہیں سکتا, نہ وہ چھپ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی کہا نا کہ اگر تم 7 کلو کے درمیان بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ گے تب بھی تمہاری موت اگر آنی ہے تو وہ تمہیں آ جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں چھپے ہوئے میں جیسے دیکھتا ہے ویسے ہی تمہیں کھلے میں دیکھتا ہے, اور تمہارا غائب, تمہارا حاضر, تمہارا اگلا پچھلا, ماضی, حال, مستقبل, سب کا کیا ہے وہ شہودن, وہ اس پر گواہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تم پر گواہ ہے, ساری چیزوں کا شاہد ہے, تو بندے کو کیا چاہیے, کیا چاہیے, کیا کرنا چاہیے,
ہاں اور مطلب CCTV لگا ہوا ہے یہاں پر. ہمدللہ بلڈنگ میں CCTV لگا ہوا ہے. تو what will be our condition؟ کیسے ہوں گے ہم، کیسے چلیں گے؟ بڑے اٹینٹیولی، بہت بچ بچ کے. میں ادھر ادھر اگر مجھے میں کھجا نہیں سکتی بیکاز CCTV ہے نا. کوئی دیکھے گا لڑکی کھجا رہی ہے اپنے منہ پہ، وہ اس کی کھول کے مزے سے کھجا رہی ہے. تو یہ بھی ہم نہیں کرتے نا. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن one eye is ever watching. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس چیز کا ہمیں خیال نہیں ہوتا. یہ CCTV کیمرہ کبھی کبھی خراب بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اٹینٹیو ہوتے ہیں کیونکہ لگا ہوا ہے نا وہاں پر. لیکن اللہ کا نعوذ، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصارت کبھی خراب نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت، ہر حال میں، ہر عمل میں. اور جب تم قرآن کی تلاوت، کتنی پیاری بات ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کسی کے حال میں ایک چیز ایڈیشن ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہو تب بھی اللہ تمہیں دیکھتا ہے نا. ایک صحابی، ہم کون سے صحابی تھے جو رات کے پہر میں تلاوت کر رہے تھے اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خبر پہنچائی کہ جو اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ان کی تلاوت پسند آتی ہے. جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند فرماتے ہیں. یعنی کہ یہ معاملہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ الگ سے ایڈیشنل، تو وہ بات یہ قرآن کی تلاوت یہ عمل میں نہیں آتی ہے. عمل میں آتی ہے نا، کسی بھی حال میں بھی آ سکتی ہے. لیکن اللہ نے قرآن کی تلاوت کو الگ سے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ بندہ اس کے کلام کو. دیکھیے میں نے اگر کوئی کتاب لکھی ہوگی نا اور ہر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی کتاب پڑھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے ہر بندہ، ہر مخلوق کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس سے مستفید ہو. یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ہمارا ہی فائدہ ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا کہ جب بھی تم تلاوتیں کرتے ہو قرآن کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خود گواہ اپنی گواہی میں لکھ لیتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مشہود بنتا ہے کہ یہ بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہے. اور جو بھی چیزیں ذرے برابر یا اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی ہو، ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درج کر رہے. چلے ریپیٹ کریں اس آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 62. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ سب تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. ہاں، اور وہ سب ہوں گے اور وہ سب ہوتے ہیں تقوی والے. ان کے لیے بشرا خوشخبری ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ. نہیں تبدیل ہوتے اللہ کے کلمات. اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم. یہ اصل میں یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ، ہاں ابھی یہ ایک منٹ، یہاں پہلے ایک ٹاپک ہے نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اولیاء، اب الگ یہ اولیاء کوئی الگ سے کیٹیگری نہیں ہے کہ اولیاء جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبی بنا دیا، جس طرح سے رسول بنا دیا، تو اس طریقے سے اولیاء بھی اللہ کے سلیکٹڈ تو ہے obviously. لیکن اولیاء، اللہ کا ولی کوئی بھی بن سکتا. کوئی ہم میں سے عام انسان، ایک انسان جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اب ولی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب، یعنی تو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں سے پرہیز کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
नेकी खुद ब खुद आ जाती है। एक बंदा गुनाह छोड़ रहा है तो मतलब वो नेकी ही कर रहा है ना एक तरीके से, लेकिन नेकी करना, अमल साले अलग चीज है, तकवा अलग चीज है। तकवा किसे कहते हैं? कि गुनाहों से परहेज करना। एक बंदा, यही हम एग्जांपल देते हैं ना, डॉक्टर वाला एग्जांपल, कितनी भी दवाइयां खा लो, परहेज नहीं करोगे, बस परहेजी में वो बीमारी क्योर नहीं हो सकती। एक बंदे को पता है कि उसको डायबिटीज है, लेकिन उसको मिठाई छोड़ना अशद मुश्किल है, तो वो कभी भी अपनी डायबिटीज को उस लेवल पर के जो बंदा एक परहेज वाला कर रहा है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्तों, अब हम में तुम में से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई खास कैटेगरी बना दी हो। जो भी चाहे अल्लाह की कुर्बत पाना, तो वो क्या करे? ईमान लाकर तकवा हासिल करे, ईमान ले आए, तकवा हासिल करे, अल्लाह का वली बन जाए। दो काम करने से वो अल्लाह का वली बन जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जिसने अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया, जो अल्लाह का वली बन गया, जिसने अल्लाह की कुर्बत हासिल कर ली, तो बस जिसके पास सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, उसको किस बात का खौफ है, उसको किस बात का गम है। एक बंदे को ये पता हो ना कि फुला जो डीजे है या जो यहाँ का जो कमिश्नर है, ये मेरे डैडी के पहचान में है, मैं कुछ भी करते फिरूं पूरे शहर में, क्योंकि वो तो कमिश्नर साहब है ना, हमारी जेब में है ना। तो एक इंसान जिसको पता है मेरे पास इतना बड़ा सोर्स है, तो मैं तो कुछ भी करूं तो क्या होगा, मेरा काम बन जाएगा। मैं गलत भी कुछ करूं तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन वो बंदा जिसने ईमान लाकर तकवा हासिल किया, यानी कि उसने परहेजगारी की, वो अल्लाह की कुर्बत पाले, वो जिसको अल्लाह मिल जाए। एक बंदा जो कमिश्नर के दम पर तो इतना उछल रहा है, तो जिसको अल्लाह मिल जाए, जिसको अल्लाह की कुर्बत मिल जाए, तो फिर उसके ऊपर कैसे खौफ हो सकता है। वो जिसका खौफ एक कमिश्नर के दम पर चला गया, तो अल्लाह जिसको मिल जाएगा उसका खौफ नहीं चला जाएगा, उसके गम नहीं दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जो अल्लाह के औलिया होते हैं उन पर खौफ नहीं होगा, जो फ्यूचर में होने वाला है, मुस्तकबिल में जो भी होता रहे, मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है, उसके साथ किसी भी किस्म का गम नहीं होगा। तो हो गया जो हो गए, जितने ट्रेजेडीज हो गई उसके जिंदगी में, जो भी उन लोगों को ऐसा अलग किस्म का सब्र अता कर देता है ना, जो लोग अल्लाह को अपने साथ लेकर चलते हैं, अल्लाह किसी भी किस्म के सामने से दुनिया में भी जो भी परेशानी होगी में पहुंच जाएंगे, तो उनको कोई परेशानी भाई, ये तो बड़ा काम था जो दुनिया में हमने किया था, ये जन्नत के रिवॉर्ड देकर जब हमें पता चला कि ये तो कुछ भी मुश्किलात नहीं थी जो हमें दुनिया में दी गई थी, और खौफ तो खत्म ही हो गया कि अब जन्नत से कभी नहीं निकाला जाएगा। तो जो ईमान ले आए, तकवा इख्तियार करे, तो वही अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वली कभी खौफ ज़दा नहीं होते, कभी गम ज़दा नहीं होते। उनके लिए कैसी खुशखबरी है? दुनिया और आखिरत दोनों जगह, दुनिया में भी वो खुशखबरी और आखिरत में भी। अब ये वही बात आ गई थी ना कि हमारे लिए हुस्न है, हमारे लिए तो दोनों जगह से क्या है, भलाइयां ही भलाइयां। दुनिया में देखो तो भी भलाई, आखिरत में देखो तो भी भलाई। हम मर कर आते हैं तो हम शहीद होते हैं, हम अगर घर लौट आते हैं तो हम गाजी बन जाते हैं। तो हर तरीके से तो हम एक मोमिन बनने के लिए क्या लिखी हुई है, भलाई भलाई लिखी हुई है। तो खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह के कलिमा को कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह ने कह दिया कि ऊपर खौफ नहीं होगा, अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि उनके लिए दुनिया और आखिरत में बुशरा खुशखबरी है, तो इस बात को कोई चेंज नहीं कर सकता। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये टैग लगा दिया अपने वली पर, अपने दोस्त पर, तो इससे बड़ी भी कोई कामयाबी हो सकती है कि अल्लाह का साथ मिल गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी बात उसके लिए पूरी कर दी। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी फौजुल अजीम वाले बंदों में शामिल फरमाए, अल्लाह अपने औलिया में शामिल फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी अपनी कुर्बत वाले करीबी बंदों में, मुकर्रबीन में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुकर्रबीन व मिनल औलिया अल्लाह। चलो ठीक है। नहीं नहीं
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 65 ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا هو السمیع العلیم. اور لا نہیں یحزن کا وہ حزن یا وہ حزن غمگین کر دے کا آپ کو، اور نہیں غمگین کر دے آپ کو قولہم ان کی باتیں، ان کی بات، ان العزت ان بے شک العزت عزت للہ اللہ کے لیے جميعا ساری کی ساری، وہ السمیع العلیم وہ تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، اب اللہ کے ولی بنے ہیں تو مصیبتیں تو آئیں گی، لوگ تانے تو دیں گے، باتیں تو نکالیں گے، تانے بھی کسیں گے، کچھ آپ کے اوپر مطلب الفاظ بھی کسے جائیں گے. تو ان تمام معاملات میں پھر اللہ کے ولی صبر کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صبر کے لیے یہ آیت تسکین کے طور پر نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ہاں، کاہن، جادوگر، مجنون، شاعر، یہ ساری چیزیں کہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دے، ان کے قول آپ کو غمگین نہ کر دے. وہ بندے آپ کو عزت دینے والے نہیں ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ساری عزتوں کا منبع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جس کو عزت دینا چاہے وہ اس کو عزت دیتا ہے. ساری کی ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بھی سن رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی جانتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں. صرف آپ نہیں سن رہے ہو، آپ ہی غمگین نہیں ہو رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی واقف ہے ان باتوں سے جو وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں. تو آپ کو وہ غمگین نہ کرے باتیں، کیونکہ آپ کا رب بخوبی ان تمام باتوں سے واقف ہے، کیونکہ بہترین سننے والا ہے. اگر وہ سن رہا ہے، اگر وہ جان رہا ہے، اور پھر وہ آگے ہے تو کیا معاملہ بنے گا ان لوگوں کا جو دوسروں کو اذیتیں دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر وہ قولہم یعنی کہ جو دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں پر تلواریں اور چھریاں چلا دیتے ہیں نا، کہ ان کی باتیں کہی جا رہی ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وہ صرف آپ کو نہیں کہہ رہے، جب وہ کہتے ہیں تو ان کی باتیں آپ کے رب تک بھی پہنچتی ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو بدلہ ہے وہ ان کو عطا کرے گا. چلے ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں. آیت نمبر 66 الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. پہلے آیا تھا ماں، اب آ رہا ہے من. الا خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے من جو کچھ ہے فی السماواتی آسمانوں میں، و من فی الارض اور جو کوئی بھی ہے فی الارض زمین میں، وما یتبعوا اور نہیں وہ سب اتباع کرتے، الذین ان لوگوں کی، یدعون وہ سب پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، شرکاء اپنے شریکوں کو، اور جو اتباع کرتے ہیں، اور جو اتباع کرتے ہیں وہ لوگ، وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر شریکوں کو. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ سب اتباع کرتے الا الظن سوائے اپنی خواہشات کے، ظن کے، گمان کے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہم وہ سب یخرسون اٹکل بچو دوڑا رہے ہیں، مطلب اٹکیلیاں کر رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ، جو بھی لوگ آسمان میں اور جو زمین میں ہیں. اور وہ سب تو کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں، کس چیز کو پکار رہے ہیں، اس کے شریکوں کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے شریکوں کو پکارتے ہیں، اس کو نہیں پکارتے. اور وہ سب اپنے وہم و گمان یعنی کہ اور عقل اور قیاس آرائیوں کو کیا کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. یعنی یہ جو ان کے شرکاء ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے. آپ نان مسلم میں، یہ ہندو میں مذہب میں دیکھ لیں، ان کی جو مہابھارت ہے اور جو یہ ساری کتابیں ہیں، یہ کیا کسی اور والمیکی نے جیل میں بیٹھ کر لکھی تھی اپنے ہاتھ سے، اور وہ سارے فکشنل کیریکٹر کو اس نے کیا بنا دیا، ان لوگوں کے لیے ایک قسم سے ایک کہانی لکھ کے ان لوگوں کے لیے ایک اوتار ٹائپ بنا دیا، اور لوگوں نے بلیو کر لیا. تو یہ ساری کیا ہے، قیاس آرائیاں ہیں، یہ ان کے ذہنوں کی باتیں ہیں جن کی وہ کیا کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. چلو ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 67। वल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही, हुआ वो अल्लज़ी वही है जिसने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल-लैला रात को, लितस्कुनू ताकि तुम सब सुकूनत हासिल करो, फीही उसमें ताकि तुम सुकून हासिल करो उसमें, वन्नहारा मुबसिरा और दिन को बनाया ताकि तुम देख सको उसमें, रोशन, मुबसिरा यानी रोशन देखने वाला, और दूसरा क्या लिखा है इसमें, दिखाने वाला, मुबसिरा दिखाने वाला यानी जिसके अंदर हम देख सकते हैं ना, और दिन को बनाया रोशन यानी दिखाने वाला, इन्ना फी ज़ालिका बेशक इसमें ला आयात अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी यस्माउन ऐसी कौम के लिए वो सब जो सुनते हैं, मतलब नसीहतों को सुनते हैं उनके लिए निशानियां हैं। वो वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को इसलिए कि तुम सब सुकून हासिल कर सको उसमें, और दिन को रोशन बनाया, देखने दिखाने वाला बनाया, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो सुनती है, सुनने वाली, नसीहत सुनने वाली कौम के लिए। और उन सब ने कहा इत्तखज़ल्लाहु वलदा, बना लिया अल्लाह ने बेटा, सुब्हानहू पाक है वो, हुवल गनी वो तो गनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला गनी है, बेनियाज है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द उसी के लिए जो आसमानों में है और जो जमीन में है, इन इंदकुम मिन सुल्तानिन नहीं है तुम्हारे पास कोई भी दलील, कोई भी प्रूफ, लिहाजा इसका अताकुलूना लिल्लाहि क्या तुम सब कहते हो अल्लाह पर जो नहीं तुम सब इल्म रखते जानते, कुल इन्ना लिल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहि कज़िबा, कुल आयत नंबर 67, कुल आप फरमा दीजिए बेशक वो लोग यफ्तरूना जो बढ़ते हैं अल्लाह पर, अल-कज़िबा झूठ, ला युफ्लिहून नहीं वो सब फला पाने वाले, मताउन फिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, मताउन सामान्य जिंदगी है, फिर दुनिया दुनिया में, सुम्मा फिर इलैना हमारी तरफ, मर्जिउहुम उनका लौटना है, सुम्मा फिर नुज़ीक़ुहुम हम मजा चखाएंगे उनको, अल अज़ाबा अज़ाब का, अल शदीद शदीद अज़ाब का उनको मजा चखाएंगे, बिमा कानू यकफुरून इस वजह से कि वो सब कुफ्र कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। वो जिसने बनाया रात को तुम्हारे लिए सुकून का बास, यानी बंदा क्या करता है रात को सुकून हासिल करता है, कितनी भी थकान हो बंदा सो जाए तो उसको सुकून मिल जाता है। फिर दिन को तुम्हारे लिए रोशन बनाया कि तुम हर चीज देख सकते हो। फिर इसमें लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं, नसीहत को सुनता है वो सुनता ही नहीं तो उनके लिए कोई निशानी नहीं है। उन्होंने झूठ बांधा अल्लाह का, अल्लाह की औलाद है वो तो गनी है। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लफ्ज क्यों लेकर आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए इंसान को औलाद की जरूरत इसलिए होती है कि उसको सहारे चाहिए होता है, उसको ये चाहिए होता है कि वो मरने के बाद क्या है उसका नाम बाकी रहे, उसकी विरासत बाकी रहे, सारी चीजें, मेरे माल को कौन संभाले, मेरी जान को, मेरे बाद मेरे आखिरी वक्त में मेरा सहारा कोई बने। अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अगर उसको सहारे की जरूरत होती नाउज़ुबिल्लाह तो उसको और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती, तो जब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है तो वो कैसे उसकी औलाद हो सकती है। वो तो गनी है, वो तो बेनियाज है तमाम चीजों से, जिससे कोई सहारा मिले उसके लिए तो आसमान और जमीन, मतलब सारी की सारी चीजें तो उसकी मखलूक़ात है, तो मखलूक कैसे बराबर हो सकती है। बेशक तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है जिसको तुम गढ़ रहे हो कि अल्लाह का बेटा है, इसका कोई एक सबूत और कोई प्रूफ तो बताओ कि तुमने कह दिया कि अल्लाह का बेटा है, तुम तो क्या कर रहे हो अल्लाह पर जो तुम सब अमल करते हो। तुम अल्लाह पर वो बातें कहते हो जिसका तुम्हें इल्म तक, जिसका तुम एविडेंस नहीं दे सकते, बेसर पैर की बातें तुम अल्लाह पर कही और अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा झूठ बांध दिया। अब जो अल्लाह पर झूठ बांधता है वो कभी भी बड़ा नहीं पा सकता। अब ये जो कुछ तुम कर रहे हो कुछ ना कुछ तुम्हारा दुनिया के मफाद है, इसमें दुनिया की कोई ना कोई तुम्हारे अंदर लालच शामिल है, तभी तो तुमने इनको 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 खुदा बना लिया। तो दुनिया के लालच में तुमने इन सबको माबूद तो बना लिया, लेकिन क्या होगा, ये दुनिया मता सिर्फ यहाँ की है, यहीं तक मौजूद रहने वाली है, सारा सामान सिर्फ दुनिया में रहने वाला है। फिर अल्लाह की तरफ तुम लौटोगे, फिर अल्लाह अज़ाब चकाएगा, शदीद तरीन अज़ाब तुमको चकाएगा, क्योंकि तुम कुफ्र कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। चलो इतनी जल्दी तो 4 आए थे कभी जिंदगी में नहीं। हाँ
چلے ٹھیک ہے الحمدللہ بٹ all are easy. بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آئی نا الحمدللہ مگر اتنے رش رش میں سمجھ میں نہیں آتی ہے نا الحمدللہ الحمدللہ تو اس میں وہ واقعات سے منسوخ تھی نا چلیے انشاءاللہ وہ بھی آسان ہو جائے گی ایک وقت گزرنے کے بعد انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوه لسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لي بالقرآن اللهم ارحمني بالقرآن اللهم اهدني بالقرآن اللهم ارزقني بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أعوذني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرا کثیرا